وزیر خارجہ کا شرمناک بیانیہ۔ پاناما لیکس میں نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی نااہلی کے بعد نئی کابینہ میں وزیر خارجہ منتخب ہونے والے خواجہ محمد آصف کے امریکہ میں دیے گئے انٹرویو نے پاکستان کے تشخص اور خودداری کو پائمال کر کے رکھ دیا ہے۔ وزیر خارجہ امریکہ میں پاکستان کے نمائندہ بن کر گئے، لیکن وہاں جا کر وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے۔ امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف نے پاکستان کی مذہبی قوتوں کو ریاست پر بوجھ قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کے لیے فی الوقت حافظ سعید، لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک جیسے بوجھ سے جان چھڑانا مشکل ہے، لیکن اس بوجھ کو ہٹانے میں کچھ وقت لگے گا۔ It is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed and Lashkar Taiba. Yeah. They are liabilities. They are liabilities. I accept they are liabilities. But give us time to get rid of these liabilities because we do not have the assets to match those liabilities. You are increasing your liabilities further. اس کے ساتھ ہی خواجہ آصف نے 80 کی دہائی میں افغان جنگ میں پاکستان کی شمولیت کو امریکی اعلی کاری اور تاریخی خطا قرار دیا۔ It was a proxy war. We were used and discarded. اسی انٹرویو میں خواجہ آصف نے امریکہ کے خونخوار مطالبے ڈو مور کی تائید بھی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جانب سے کیا جانے والا یہ مطالبہ درست ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے امریکہ میں بیٹھ کر بھارتی زبان بولنے پر پوری قوم مشتعل اور غم و غصے میں ہے۔ اس انٹرویو سے جہاں دنیا میں یہ تاثر پھیلا کہ پاکستان امریکی اعلی کار بنا، وہیں یہ پیغام بھی گیا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کو پال رکھا ہے، لیکن در حقیقت پاکستان ہمیشہ حقانی نیٹ ورک سے لاتعلقی کا اعلان کرتا رہا ہے۔ افغان جہاد کے دوران پاکستان کی افغانستان میں مداخلت اور روس کا راستہ روکنا دراصل اپنے ملک کا دفاع کرنا تھا، کیونکہ روس کا ٹھکانہ افغانستان اور نشانہ پاکستان تھا۔ پاکستان نے اس وقت عظیم دفاعی جنگ لڑی، لیکن 9/11 کے بعد پاکستان پر برسر اقتدار آنے والوں کی بزدلانہ پالیسیوں نے پاکستان کی خودداری پہ ضرب لگائی۔ ڈرون حملوں کی صورت میں پاکستان کے خود مختاری کو چیلنج کیا گیا، لیکن حکمرانوں اور پالیسی سازوں نے اس امریکہ کو کھلی چھوٹ دی جو 80 کی دہائی میں روس کے خلاف پاکستان کے رحم و کرم پر تھا۔ تب پاکستان امریکہ کی مجبوری تھا، پاکستان آج بھی امریکہ کی مجبوری ہوتا اگر 9/11 کے بعد بزدلانہ پالیسیاں نہ اپنائی جاتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے مقتدر طبقے نے ہمیشہ وطن عزیز کی سبکی اور بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ خواجہ آصف نے یہ بیان دینے سے صرف 2 ہفتے قبل ڈو مور کے مطالبے کو زیادتی اور ناجائز قرار دیا تھا، جبکہ آرمی چیف نے بھی واضح الفاظ میں اب دنیا کو ڈو مور کی ضرورت ہے کہہ کر 2 ٹوک پیغام دیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے ٹرمپ پالیسی کے اعلان کے وقت پاکستان کو امداد کا طعنہ اور پھر امداد بند کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس دوران پاکستان کی تمام سیاسی، مذہبی، سماجی اور عسکری قیادت نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ کو کہا تھا کہ دنیا کو پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وزارت خارجہ کے ذمہ دار منصب پر بیٹھے شخص کی جانب سے ریاست مخالف بیانیہ جاری کرنا اور پاکستان کو لبرلزم کی جانب بڑھانے کے اشارے دے کر امریکی خوشنودی حاصل کرنا آئین و قانون کی بدترین توہین اور انتہائی غیر ذمہ داری ہے۔ ایک جانب پاکستانی قوم اور محافظ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، وطن عزیز کا دفاع کر رہے ہیں، اور پاکستان کی دفاعی جنگ میں وطن عزیز کا کثیر سرمایہ لگ چکا ہے۔ قوم ان الزامات اور اس بیرونی جنگ سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان کا وزیر خارجہ امریکہ میں جا کر بجائے کوئی مثبت اور صاف پیغام دینے کے ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے ملک و ملت کی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔